بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بھی انسان استغفار پڑھتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ استغفار پڑھتے وقت اس انسان سے کوئی غلطی سرزد تو نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قسم ہے اس رب العالمین کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں روزانہ 76 بار سے بھی زیادہ استغفار کی تسبیح پڑھتا ہوں اور توبہ کا طلبگار رہتا ہوں۔ بہت سے لوگوں کے منہ سے استغفار کی آواز سنتے ہیں۔ استغفار کا مطلب ہے یا رب العزت ہمیں بخش دے۔ بخشش لوگوں کو یہ عادت بن چکی ہے۔ استغفار کی تسبیح پڑھنے سے آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ جب استغفار آپ کے دل سے نکلے گا، اس وقت اللہ رب العزت آپ کو بخشش عطا فرمائیں گے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں پر شرمندہ ہونا توبہ کی زمرے میں آتا ہے۔ جب کوئی انسان سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت 7ویں آسمان سے نیچے آ کر پہلے آسمان تک اس انسان کی خاص نگاہ سے دیکھتا ہے اور توبہ کرنے والے انسان کو کہتا ہے، میں تو کب کا تیری توبہ کا انتظار کر رہا تھا، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، لوٹ آؤ اپنی مغفرت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ڈرو انسان جنت کی طرح جس کی دروازے کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، اپنے رب سے ہمیشہ مغفرت کی طلب کیا کرو۔ جب کوئی توبہ کر کے انسان اللہ رب العزت کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 70 بار جواب دیتا ہے، لبیک میرے بندے۔ ایک انسان ہر وقت یہ جم کہتا رہا۔ ایک دن زبان پھسلی، اس انسان نے کہا، یا سمد یا اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اس کا معنی بے نیاز، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو 70,000 مرتبہ لبیک کہا۔ اے میرے انسان، میں حاضر ہوں، کیا آپ چاہتے ہیں، کیا مانگتے ہیں، مجھ سے مانگے میں تجھے عطا کروں گا۔ اللہ رب العزت سے فرشتوں نے عرض کیا، اے میرے مولا کریم، یہ آپ کو نہیں پکار رہا ہے، یہ تو یازم پکار رہا ہے، اور دھوکے سے آپ کا نام اس نے منہ سے نکالا ہے، یہ تو ساری زندگی یازم کہتا رہا۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو فرماتے ہیں، مجھے معلوم ہے یہ انسان مجھے نہیں پکار رہا، دھوکے سے ہی اس نے اپنے رب کو پکارا تو صحیح، اگر میں اس انسان کو جواب نہ دوں، اس انسان اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کوئی انسان دھوکے میں یا بھول کر یا جان کر اللہ رب العزت کا نام لے کر، اللہ رب العزت اس کا بھی ثواب اس انسان کے حصے میں ڈال دیتا ہے۔ اگر انسان کے منہ سے استغفار اللہ بھی نکلے، اس کا ثواب بھی اللہ رب العزت اس انسان کو عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی انسان سمجھے اس کی گناہ استغفار پڑھنے سے ختم ہو جائے گی تو بالکل یقین استغفار پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا۔ جو انسان اپنے دل میں یہ بیٹھا لے، میں نے استغفار پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی ہر مشکل آسان فرما دیتا ہے، ہر دکھ اور پریشانی آنے والی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے، اس انسان کو وہاں سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو یقین ہی نہ ہو۔ استغفار پڑھنے سے دلوں کو گناہ کے جنگ صاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، اس انسان کے روزی وسیع کر دے، اور یہ بھی فرماتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں۔ جب قیامت کے روز وہ شخص اللہ تعالیٰ سے ملے گا، اس کی گناہوں کا گواہ کوئی نہ ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کے بارے میں دعا مانگنے کی گزارش کی۔ آپ نے فرمایا، استغفار پڑھا کرو، اولاد اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ دوسرے شخص حاضر ہوا، اس نے آپ سے کہا، میں تنگ دست ہوں، روزی نہ ہونے کے بارے میں آپ نے فرمایا، استغفار پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ غیب سے مدد عطا فرمائے گا۔ تیسرے شخص نے عرض کی، خوش سالی ہے،
फसल ना होने کے برابر ہے۔ دعا فرمائیے اللہ رب العزت بارش عطا فرمائے۔ اس شخص کو بھی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو، تمہاری دعا ضرور پوری ہوگی۔ اللہ سے دریافت کیا گیا، مختلف آدمیوں کی مختلف حاجت تھی، آپ نے سب کو جواب ایک ہی دیا، استغفار پڑھا کرو۔ اس کا معجزہ کیا ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ یوں ہے، استغفار پڑھنے سے اولاد، باغات اور بارش عطا کرنے کا سبب ہے۔ تم پر اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا اور مال و دولت اور بیٹوں سے بھی تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے چشمے جاری کر دے گا، نہریں بہا دے گا۔ انسان گناہ کو اللہ رب العزت کی نافرمانی سمجھ کر رد کر دیتے اور شرمسار ہو کر اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے گناہ سے توبہ استغفار کرے۔ اللہ کے حضور اس انسان کو رب العزت اپنے محبوب سمجھتا ہے، اور اگر کسی انسان نے کسی کا مال چرایا ہو، ان وارث کو واپس کرے، نماز قضا کی ہو نماز ادا کرے۔ کچھ لوگ بد نصیب شیاطین کے بہکاوے میں آ کر توبہ استغفار کا سستی سے کام لیتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے توبہ کا موقع ملنا ہی بڑی سعادت کی بات ہے۔ کچھ لوگوں کو توبہ استغفار کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ یہ چند دنوں کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہمیں توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد باری تعالیٰ ہے، توبہ استغفار کرنے والوں پر اللہ رب العزت رحمت کی بارش عطا فرماتے ہیں اور اس کے مال و رزق میں اضافہ فرماتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں نوح علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اپنی گناہوں کی بخشش اور استغفار کرنے کی بار بار تلقین کی، اور بے شک وہ بخشنے والا ہے، آسمان سے بارش برسائے گا، تمہیں خوب مال اور اولاد میں ترقی دے گا، سرسبزی باغ عطا فرمائے گا، پانی کی نہریں نکال دے گا۔ خوشحالی زندگی کا ذریعہ استغفار اللہ اور توبہ استغفار ہے۔ حدیث مبارک صحیح بخاری میں اللہ رب العزت توبہ استغفار کرنے والوں سے اس قدر خوش ہوتے ہیں جسے گم شدہ اونٹ ملنے پر مالک خوش ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت توبہ استغفار کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ ہم سب مسلمانوں کو چاہے دل سے استغفار کریں، نماز، روزے، قرآن پاک کی تلاوت با ترتیب اور سچے دل سے یقین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیں اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور جو لوگ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں وہ مر کر بھی زندہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے وہ زندہ رہ کر بھی مر گئے بلکہ مردار ہو گئے۔ ہمارے منہ ہر وقت اللہ رب العزت کے ذکر سے اشکار اور میٹھا ہونا چاہیے، کیونکہ شیاطین ہر وقت انسان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اگر انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اس انسان سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہر وقت توبہ استغفار کرے اور دور پاک درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت کے لیے 24 گھنٹہ پڑھتے رہنا چاہیے، اور ہمارے اللہ رب العزت سے دعا ہے ہر انسان کی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔